السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ سارے ٹھیک ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں مفتی طارق مسعود ورسز انجینئر علی مرزا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ایک نیوٹرل امپائر ہوں، میرا کسی فرقے سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، نہ میری کسی کے ساتھ کوئی ایسی وابستگی یا ہمدردیاں ہیں، اور میں ان دونوں حضرات کا ایک سننے والا ہوں۔ اور میں آپ کو اپنی فیلنگز بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے انجینئر علی مرزا سے کہاں کہاں اختلاف ہوا ہے، اور اسی طرح مجھے مفتی طارق مسعود سے کہاں کہاں اختلاف ہے یا ایگریمنٹ ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انجینئر علی مرزا کی۔ انجینئر علی مرزا سے میں کہوں گا کہ میں کافی مایوس ہوا ہوں ریسنٹلی، اور اس کی وجہ کچھ انہوں نے ایسے دعوے کیے ہیں، کچھ ایسی باتیں کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ لا علمی پہ مبنی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے جب مفتی طارق مسعود کو یہ مناظرے کا چیلنج دیا ہے یا چیلنج ایکسیپٹ کیا ہے، تو انہوں نے ایک بہت ہی عجیب و غریب بات کی کہ یہ جو کتابیں ہیں، ان کے بزرگوں کی کتابیں ہیں، ان پہ وہ کبھی مناظرہ نہیں کریں گے، قیامت تک نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں یہ بات انتہائی تکبر اور لا علمی کا مظاہرہ تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی پہلی دفعہ یہ ایشو نہیں اٹھ رہا کہ دیوبندیوں کے بزرگوں پہ کوئی گستاخی کے فتوے لگے ہوں، جو پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا۔ یہ آج سے 100-150 سال پہلے سب سے پہلے امام احمد رضا بریلوی، جو کہ بریلوی فرقے کے بانی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا ہے، اور یہ کام صدیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ بریلوی مسلسل ان کے بزرگوں پہ انہی عبارتوں کی وجہ سے فتویٰ بازی بھی کر رہے ہیں، اور ان کے بریلویوں سے پورے 100 سال سے مناظرے ہوتے آ رہے ہیں۔ تو آپ کوئی نیا ٹاپک تو میدان میں لائے نہیں ہو کہ آپ کو لگتا ہے نہ کوئی آپ نے کوئی نیا انکشاف کیا ہے، پھر آپ سے یہ کیوں مناظرہ نہیں کریں گے؟ یہ تو 100 سال سے اسی ٹاپک پہ مناظرہ کرتے آ رہے ہیں، تو آپ سے بھی یہ مناظرہ کریں گے۔ اور دوسری بات تو یہیں سے بیسکلی ان کی غلطی شروع ہوتی ہے کہ جب یہ ایک ایسا دعویٰ کرتے ہیں یا ایک ایسی امید انہوں نے باندھی کہ اس ٹاپک پہ یہ لوگ مناظرہ نہیں کریں گے، تو یہ ان کی لا علمی ہے کہ اسی ٹاپک پہ مناظرہ کرنے کے لیے یہ بچپن سے تیار ہوتے ہیں، اور اس ٹاپک سے پہ یہ جو ہے نا بریلوی انہیں بار بار چیلنج کرتے رہتے ہیں اور ان کے مناظرے ہوتے رہتے ہیں۔ تو نمبر 1 پوائنٹ یہ ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ جب مفتی صاحب یہاں پہ پہنچے ہیں، انہوں نے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جواب دیا جائے ویڈیو کے ذریعے۔ تو انہوں نے اچھا خاصا 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، تو انجینئر علی مرزا نے اس دوران کوئی جواب نہیں دیا، اور جو اب ان کی ریپلائی آئی ہے اس میں بہت ہی زیادہ تضادات ہیں۔ پہلا تضاد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے مناظرے کو اس لیے ان کے ساتھ نہیں ملا ہوں کہ انہوں نے جو شرائط تھیں وہ شرائط پوری نہیں کی، مثال کے طور پہ اکیلے آنے والی، یا جو ہے نا مختلف ٹاپکس پہ بات کرنے والی۔ اور پھر آگے یہ ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، مناظرہ تو اس لیے نہیں ہوا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، مجھے جو ہے نا اے سی اور ڈی سی وغیرہ صاحب، یہ جو ادارے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے ویڈیو نہیں بنانی۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ آپ نے مناظرے کا چیلنج کیوں قبول نہیں کیا؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ شرائط پوری نہیں ہوئی، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے اور انتظامیہ نے آپ کو سختی سے منع کیا ہوا ہے؟ اچھا، تو یہ تضاد ہے۔ پہلے وہ کہتے ہیں کہ مناظرے کی جو شرائط ہیں وہ ٹھیک پوری نہیں ہوئیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں اب آپ جو ہے نا مفتی تقی عثمانی کو لے آئیں تو پھر مناظرہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو کیا پھر یہ مسائل ختم ہو جائیں گے، یا یہ مسائل بعد میں بھی باقی رہیں گے، انتظامیہ کا مسئلہ، سیکیورٹی کا مسئلہ؟ اور پھر ایک اور بات انہوں نے کہی کہ یہ جو ہے یہ کتابوں کا بورا لے کے کیوں آئے ہیں، صرف قرآن اور حدیث ان کو لانا چاہیے تھا۔ تو میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ قرآن و حدیث کی جب آپ بات کرتے ہیں تو حدیث میں صحاح 7 کی 6 کتابیں ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا امام مالک کی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب ہے، امام ابن ابی شعبہ کی کتاب ہے، اور اسی طرح 20 اور حدیث کی کتاب ہیں۔ اور پھر حدیث کی کتابیں رجال، جو علم الرجال کی کتابیں ہیں، ان کے علاوہ تو کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو اگر آپ حدیث کی جب بات کرتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ حدیث کی خود ہی 20-25 کتابیں اور 2-2 3-3 جلدوں کی کتابیں ہیں وہ، اور پھر ان کو صحیح اور ضعیف کا فیصلہ کرنے کے لیے علم الرجال کی کتابیں لانی ہوتی ہیں۔ تو یہ صرف قرآن و حدیث میں تو 4-5 بوریاں بن جاتی ہیں۔ آپ ایک بوری پہ کیوں حیران ہو گئے ہیں اتنا؟ اور اس کے بعد پھر ایک اور بات یہ ہے کہ یہ چیلنج دیکھیں بڑے طریقے سے کر رہے ہیں کہ مفتی منیب کو لے آئیں، یہ جو ہے نا
یا پھر مفتی تقی عثمانی کو لے ہیں۔ اب ہر بچہ جانتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی نے کبھی کوئی وہ مناظرے کرتے نہیں ہیں، ان کے اور بہت سارے کام ہیں، وہ علمی کام کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، وہ مناظرے نہیں کرتے۔ تو یہ ایک جو ہے نا مناظرے سے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ فلاں آدمی کو لے ہیں جو کہ مناظرے کرتا ہی ہے، یا جس کا لیول ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ آپ جیسے لوگوں کو گھاس نہیں ڈالے گا۔